اللہ رب العزت کا خوف اسے روک دیتا ہے. وہ اس بات کا یقین کرتا ہے، اس بات کا تصور کرتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے جا کر منہ دکھانا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دینا ہے. چنانچہ وہ بندہ گناہوں کے خیالات آنے کے باوجود صبر عن المعصیہ، گناہوں سے رک جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ. اور تیسری قسم ہے صبر کی، صبر علی المصیبہ، صبر علی المصائب، کہ مشکلیں آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، طرح طرح کے برے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پھر بھی خاموش ہے، کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں. جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کہتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، آنسو بہاتا ہے. جو کچھ کہنا ہے اپنے دل کی حالت کو اللہ رب العزت کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ بھی شکایت کے انداز میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے. اور بندوں کے سامنے اپنی زبان کو کھولتا نہیں ہے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا ہے جس سے بندوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اس کے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ، کہ مصیبتوں کے آنے کے اوپر صبر کرنا، واویلا نہ کرنا، نہ چلانا، چیخنا چلانا نہیں، اور شور و بکور نہیں کرنا بلکہ خاموش رہنا. جو کچھ کہنا ہے وہ اللہ رب العزت سے کہنا. یہ ایک حقیقت ہے کہ بندہ جب مصیبت کے آنے کے وقت اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے شکایت نہیں کرتا ہے تو اس کی مصیبت کم ہو جاتی ہے، اس کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر یہ مصیبت کے آنے کے وقت لوگوں کے سامنے شور مچاتا ہے، لوگوں کو کہتا پھرتا ہے، لوگوں سے شکایتیں کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حالات کا آنے والا، حالات کا لانے والا وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر یہ لوگوں سے شکایتیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گویا در پردہ اللہ کی شکایت اللہ کے بندوں سے کرتا ہے. اس لیے اگر مصیبت اس کے اوپر آئی ہے اور لوگوں سے اگر کہتا ہے تو پھر یہ مصیبت اس کی بڑھ جاتی ہے، مصیبت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو اگر ہلکا کرنا چاہتا ہے، کم کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی زبان کو سی لے، اپنی زبان کو سی لے، زبان کے اوپر تالا لگا دے. زبان کو جتنا کم کھولے گا اتنی مصیبتیں کم ہوتی چلی جائے گی. اللہ رب العزت کی جانب سے برے حالات اچھے حالات کے اندر تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے شکایتیں کرنا شروع کر دیا تو یہ مصیبتیں کم ہونے کے بجائے بڑھے گی، اضافہ ہوگا مصیبتوں کے اندر. جیسے نعمتوں کے متعلق ہے کہ جب تک بندہ شکر گزاری کرتا ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ناشکری شروع کرتا ہے نعمتیں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح مصیبتوں کا معاملہ ہے کہ جب تک صبر کرے گا وہاں تک مصیبتیں کم ہوتی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا رد عمل دیکھیے. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا رد عمل دیکھیے، ریئیکشن دیکھیے. کیا ریئیکشن تھا؟ باپ نے جب یہ کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا مجھے یہ بتلایا جا رہا ہے، میرے لخت جگر مجھے یہ بتلایا جا رہا ہے، خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رد عمل یہ تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابو جان اللہ کا جو حکم ہے اسے کر گزریے. گزشتہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ تقریباً 4-5 روز پہلے بیان کیا گیا تھا. اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قصے کے دوران ایک نوح علیہ السلام کے قصے کا ایک نقطہ بیان کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا کے بعد 950 سال محنت کرنے کے بعد جب بد دعا کی، اور اس بد دعا کے بعد باری سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قوم کے اوپر اور
دنیا جہاں کے اوپر عذاب بھیجنے کا جب فیصلہ کر دیا گیا اور عذاب آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. جب عذاب شروع ہو رہا تھا اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. کیا؟ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے الفاظ اللہ رب العزت نے جہاں نقل کیے ہیں وہاں بھی یہی الفاظ ہے بعینہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اپنی بات بیان کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یا بنیہ کہہ رہے میرے پیارے بیٹے میرے لخت جگر. اور یہاں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو جو بات بیان کرنا چاہتے تھے ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین کہ کشتی کے اندر ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے حضرت نوح بھی کہہ رہے ہیں یا بنیہ. معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام ان دونوں نے جب اپنے بیٹوں سے بات چیت کی، ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے بات کر رہے ہیں اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، تو بات کرنے سے پہلے دونوں کا لہجہ ایک جیسا ہے یا بنیہ. الفاظ بھی ایک ہے یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے اے میرے لخت جگر. لیکن بیٹے کا جو رد عمل تھا وہ وہاں جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں وہ تو ابھی بیان کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے اندر بیٹے کا رد عمل کیا تھا وہ سنیے. ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین کہ پیارے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت ہو، اللہ کا عذاب تجھے گھیر لے گا، اللہ کا عذاب تجھے ہلاک تجھے تباہ کر دے گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. حضرت کے ریئیکشن کو قرآن نے بیان کیا ہے یا ابت افعل ما تؤمر. ابو جان اللہ کا جو حکم ہے وہ کر گزریے. اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا جواب دے رہا ہے؟ یعصمنی من الماء کہ میں ایسے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا جس پہاڑ کے اوپر آپ کے خدا کا عذاب آنے والا نہیں ہے، اور پھر میں ایسے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر آپ کے خدا کے عذاب سے بچ جاؤں گا. وہ یہ جواب دے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کس چیز کی؟ زندگی سے موت کی خبر دے رہے ہیں. ابھی زندہ ہے لیکن اس حکم کے آگے موت ہے، موت ہے. گلے کے اوپر چھری چلنی ہے، گلے کے اوپر چھری چلنی ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. کشتی کے باہر موت نظر آ رہی ہے، کشتی کے باہر موت نظر آ رہی ہے، تو کافروں کے ساتھ مت رہے ورنہ اللہ کا عذاب تجھے کھا جائے گا. موت سے زندگی کی طرف بلا رہے ہیں اور وہاں زندگی سے موت کی طرف بلائے. سمجھیے دونوں قصوں کے درمیان. لیکن وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آپ کر گزریے، میرے گلے پر چھری چلا دیجیے. اور یہاں بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات کو ماننے والا نہیں ہوں، میں تو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا. اور پھر آگے باری سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ کہ جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہے تھے اس دوران ایک ایسی موج آئی کہ ان دونوں کے درمیان، باپ بیٹوں کے درمیان حائل ہو گئی. وہ آخری دیدار تھے جو باپ بیٹے کے کر رہا تھا، بیٹا باپ کے کر رہا تھا. آخری دیدار اب کبھی نظر نہیں آنا ہے سوائے ایک
کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو، نافرمان بیٹے کو، جہنم کی آگ کے اندر، دہکتی ہوئی آگ کے اندر جلتا دیکھے، اس سے پہلے ملاقات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، کہ ان دونوں باپ بیٹوں میں موج حائل ہو گئی، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس پانی کے اندر ڈوب کر اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آخر اتنا لمبا چوڑا فرق کہاں سے آیا ان دونوں بیٹوں کے اندر؟ ایک بیٹا اتنا زبردست فرما بردار کہ گلے کے اوپر چھری چلوانے کے لیے بھی تیار ہے، اور دوسرا بیٹا اتنا زبردست نافرمان کہ اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہوئے بھی فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ کو اللہ رب العزت نے 29ویں پارے کے اندر بیان فرمایا، 29ویں پارے کے اندر، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی۔ کیا تھی؟ کافرہ تھی، اور اس بیوی کے کافرہ ہونے کی وجہ سے بیٹے کی پرورش، بیٹے کی تربیت اس کافرہ ماں کے ہاتھوں میں ہوئی تھی، اس کافرہ نافرمان ماں کے، نافرمان عورت کے ہاتھوں پلا ہوا تھا، اس لیے وہ بیٹا اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود باپ کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی، اس کی تو قرآنیاں خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوا کہ بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی کھانا پینا ہے، زندگی گزارنے کے اسباب میں سے کوئی سبب نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کی زمین اس وقت ایسی تھی کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن اہم چیزوں کی، بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے کھانا۔ بھوکے تو رہ نہیں سکتا ہے، 1-1.5 دن 2 دن رہ جائے گا، 3 دن رک جائے گا، 4 دن رک جائے، اس سے زیادہ کہاں بھوکے رہ سکتا ہے۔ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا انسان زندگی پانی کے بغیر گزار نہیں سکتا۔ پانی کی ضرورت، مکان کی ضرورت، رہنے کی نشان نہیں ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں، ان 3 چیزوں کے علاوہ، ان 3 چیزوں کے علاوہ جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی سبب نہیں ہے۔ اسی کو باری سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا بواد غیر ذی زرع، ایسی سرزمین کے اندر چھوڑ کر آئیے جہاں انسانی زندگی گزارنے کے اسباب میں سے کوئی سبب نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہوتا ہے، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے آتے ہیں، اور نہ بیوی اف کرتی ہے، نہ بیٹا اف کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم کے تابع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اذن لن یضیعن اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بندہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے جو اعمال کرتا ہے، بندہ دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے دین کے خاطر جو قربانیاں دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی ان قربانیوں کے طفیل جہاں اسے آخرت کے اجر کے مستحق بنا دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی فضیلتیں بیان فرمائی، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں بتا دینا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا وما فیہا، کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، جتنی سلطنتیں ہیں، جتنی بادشاہتیں ہیں،
جتنی زمین ہے، جتنے زمین کے خزانے ہیں، جتنے زمین کے غلے ہیں، جتنی کھیتی جتنی چیزیں ہیں، چاہے زمین کے اوپر نظر آنے والی ہو یا زمین کے اندر چھپی ہوئی، جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہو، فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے، سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ خیر من الدنیا، اس طرح دنیا کی ظاہری شکلیں اور صورتیں ہیں، دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں، دنیا کے ظاہری خزانے ہیں، دنیا کی قیمتی دولتیں ہیں، اسی طرح وما فیہا کے اندر وہ اعمال بھی داخل ہے جو دنیا کی سرزمین کے اوپر کیے جاتے ہیں، ان سارے اعمال سے بھی افضل کیا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ میرے عزیزو، مولانا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں قربانی دی اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے حکم کے اپنے آپ کو جہاں جھکایا، تو پھر زمین کے اندر اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکایا تھا، اس زمین کو اللہ رب العزت نے کیسا بنایا؟ دنیا کی کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو اس سرزمین کے اوپر میسر نہ ہو؟ آج تک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا اور اثر ہے کہ آج تک ساری دنیا کی ساری سرزمینوں کے مقابلے کے اندر سب سے زیادہ مقدس سرزمین مکہ ہے، مکہ کی سرزمین، اور دنیا کی ساری نعمتوں اس میں سب سے زیادہ اس سرزمین کے اوپر موجود ہیں۔ حالانکہ وہاں نہ پھل اگتے ہیں، نہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، آج بھی حال وہی ہے، نہ درخت اگتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ قربانی اور اس قربانی کے بعد دعا کا اثر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، اور جو اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ نے، حضرت حاجر، حضرت اسماعیل نے جو اعمال کیے تھے، ان اعمال کی برکتیں آج تک موجود ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس وقت تک حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا، کامل اور اکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حاجی سعی نہ کر لے۔ اور یہ سعی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کی وہ قربانی جو اپنے بیٹے کو پیاس کے عالم میں دیکھ کر دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، صفا پر جا رہی، صفا سے مروہ جا رہی، مروہ سے صفا جا رہی، 7 چکر لگائے، اور پھر 7 چکر لگائے، اللہ رب العزت کی جانب سے 7 چکر کا حکم دے دیا گیا۔ ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے کے اندر 7 چکر لگانے کا حکم دیا کہ برکت نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جیسے ہی جھکایا، ادا کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے باقی کر دیا کہ اب جب تک مسلمان حج کرے گا، مسلمان عمرہ کرے گا، تب تک یہ ادائیں اور یہ یادگاریں چلتی رہے گی۔ یہ قربانی کا نتیجہ تھا، اور پھر قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر جانے والا جو اس وقت اللہ رب العزت نے اس کا سرچشمہ وہاں سے نکالا تھا، آج تک باقی ہے۔ کوئی چشمہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اتنے سالوں پہلے جاری ہوا ہو، تقریباً 2000 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ، 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، بلکہ 3000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی اولاد کو جس جگہ پر چھوڑ کر گئے اور بیٹا پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے اور اس سرزمین سے پھوٹ کر وہ پانی جو ہے ارد گرد پھیل رہا تھا، اس پانی کو دیکھ کر والدہ کہہ رہی ہے زم زم رک جا، پانی زم زم رک جا۔ وہ پانی مائع زمزم
पूरी दुनिया के लोगों के लिए शिफा बना हुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, कि ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पियोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी नीयत के अंदर कामयाबी अता फरमा देगा। लोग समझते हैं कि सिर्फ बीमारी के लिए ज़मज़म का पानी इस्तेमाल होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। क्या फरमाया? ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, कि ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पियोगे, चाहे शिफा की नीयत हो, तंदुरुस्ती की नीयत हो या और कोई नीयत हो, आपके घर के अंदर औलाद के कुछ मसाइल चल रहे हैं, कारोबार के कुछ मसाइल चल रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, या कोई भी मसला आपकी दुकान का हो, आपके कारखाने का हो, आपकी इनफरादी ज़िंदगी का हो, आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी का हो, कोई भी मसला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, जिस नीयत से पियोगे, नीयत से। इसीलिए बुजुर्गों ने अपने तजुर्बात के अंदर ये बात लिखी है, बयान फरमाई है। आज भी लोग तजुर्बा करते हैं। आप हरम शरीफ के अंदर हैं, आप हरम शरीफ के अंदर, और इस वक्त भीड़ का क्या आलम होता है हम सब जानते हैं। आप हरम शरीफ के अंदर हैं, हरम शरीफ के अंदर आपको पेशाब लगी है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, कि जिस नीयत से पियोगे वो नीयत पूरी होगी। हरम शरीफ के अंदर तवाफ का इरादा है, तवाफ चल रहा है, पेशाब का तकाजा आया। अब पेशाब का तकाजा आया तो जाहिर सी बात है कि फौरन ख्याल आएगा कि पानी ज़्यादा पी लेने की वजह से दरमियाने तवाफ में, चालू तवाफ में जो है पेशाब का तकाजा आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मुबारक हदीस की वजह से बुजुर्गों ने तजुर्बा किया कि अल्लाह, मैं ज़मज़म इस नीयत से हूँ कि मुझे अभी पेशाब का तकाजा आया है, और अगर मैं हरम के बाहर जाता हूँ तो फिर वापस मेरे लिए अंदर आना मुश्किल हो जाएगा, या थक जाऊँगा, या कोई और मसला हो सकता है, साथियों से बिछड़ जाऊँगा, कोई साथी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, साथियों से बिछड़ जाऊँगा, या अंदर आना मुश्किल हो जाएगा, इस वक्त दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो फरमाया माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, आप पेशाब रोकने की नीयत से ज़मज़म पी लीजिए। अगर आपका यकीन सच्चा है, आपका ईमान मजबूत है, नीयत और ईमान के अंदर मुवाफकत हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है, आप बाहर निकलोगे उसके बाद आपको पेशाब का तकाज़ा आएगा। ये है माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू। और फिर फरमाया शुरिब लहू, कि जिस नीयत से पियोगे, पीने के अल्फाज इस्तेमाल की। लोग लगाते हैं, सर के ऊपर लगाते हैं, आँखों के ऊपर लगाते हैं, और हाथों के ऊपर लगाते हैं। बाज़ लोग वुज़ू करते हैं ज़मज़म के पानी से, बाज़ लोग गुस्ल करते हुए नजर आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान फरमाई वो है शुरिब लहू, कि ज़मज़म के पानी को नियत करके पीना है। जाहिर इसमें कोई मुमानात नहीं है कि आप सर के ऊपर न लगाइए, सर के ऊपर लगाना है लगाइए तबर्रुक के तौर पर, लेकिन फजीलत हदीस शरीफ में जो बयान की गई है, वो हदीस शरीफ में जो फजीलत बयान की गई है वो है शुरिब लहू। वादा जो है वो पीने के ऊपर है, लगाने के ऊपर नहीं है, लेकिन वादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने के ऊपर किया है, लगाने के ऊपर नहीं किया है। लेकिन आम तौर पर ऐसा ही होता है कि शैतान हमें जो इबादत या जो काम शरीयत ने जिस तरह से बतलाया होता है उससे हमें घुमा देता है, मोड़ देता है। शैतान हमारी राह बदल देता है, बहका देता है, गुमराह कर देता है। गुमराह करना इसे ही कहते हैं कि जो चीज़ जिस हद तक बतलाई गई है उस चीज़ को उसकी लिमिट से क्रॉस कर जाना, या उसको उसका तरीका बदल देना, अपनी सोच को उसके अंदर दाखिल कर देना, इसी को कहते हैं गुमराह किया जाना। जैसे रमज़ान का महीना इस वक्त चल रहा है, तरावी लोग बहुत एहतिमाम से पढ़ते हैं, तरावी बहुत एहतिमाम से, और पढ़नी भी चाहिए, एहतिमाम से ही चाहिए।
لیکن دیکھا یہ جاتا ہے تراویح کی 20 رکعت ختم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ مسجد سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ مسجد سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اب تو وطر تو پورے سال ہوتی ہے۔ بھائی وطر واجب ہے، تراویح سنت ہے، تراویح تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت شریعت کے اندر وطر کی ہے، چاہے وطر کی نماز پورے سال ہوتی ہے۔ بعض لوگ تراویح پڑھنے آتے ہیں کب؟ فرض نماز ختم ہونے کے بعد۔ تراویح سنت ہے، فرض نماز ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد تراویح پڑھنے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے شریعت مطہرہ نے جس عمل کی جو لمٹ بتلائی تھی، جو اہمیت بتلائی تھی، بسا اوقات ہم اس کو بدل دیتے ہیں، اپنی سوچ کو اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق فرمایا ہے کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی بات جو شریعت کے کسی عمل میں داخل کر دی جائے وہ بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کل محدثۃ بدعہ، ایسی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ثابت نہ ہو، یا جس حد تک ثابت ہو اس کی حد کو بدل دینا، اس کے اندر اپنی سوچ کو داخل کر دینا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں۔ ہر طرح کے بدعات اور خرافات سے اللہ رب العزت ہماری حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم حضرت کا بیان عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے۔ پہلی نیت عمل کر، پہلے تو سننا، فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ پہلے تو بات کو توجہ کے ساتھ سننا، فیتبعون احسنا، پھر اچھی اچھی باتوں کے اوپر، دین کی باتوں پر عمل کرنا۔ ایک ہے سننا اور ایک ہے عمل کرنا، تو سنیں گے بھی اور عمل کی نیت سے سنیں گے، اور انشاءاللہ پوری امت تک پہنچانے کی نیت سے سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت کے فیوز سے مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا یهده فلا هادی له لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، یوں بتایا گیا ہے حدیث پاک میں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، یہی شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے، کہ اس کے عمل سے، اس کی محنت سے، اس کی فکر سے خیر پھیلتی ہے اور شر مٹتا ہے، گویا اجالا ہوتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے، تنگی دور ہوتی ہے، کشادگی آتی ہے، تو خیر پھیلے۔ خیر پوری کے پوری جو ہے وہ جنت میں ہے، حدیث میں پوری پوری خیر وہ جنت میں ہے، پورا پورا شر جہنم میں ہے۔ پھر اس خیر کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے خیر پھیلانے کے لیے، خیر سمجھانے کے لیے، اپنے عمل سے، اپنی محنت سے وہ لوگوں کو خیر سمجھاتے ہیں۔ ایسے کتابیں اللہ نے اتاری تاکہ لوگوں کو خیر کا علم دے۔ ان کتابوں میں خیر کا علم ہے۔ یہی دو چیزیں اصل ہیں، نبیوں کا آنا، کتابوں کا آنا، یہی خیر کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، دعوت کا کام دیا، نبیوں کو ذمہ دار بنایا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے لوگوں کو خیر کی، ایمان کی تعلیم دے، پھر ایمان کے کیا کیا تقاضے ہیں اس کی تعلیم دنیا میں آ کر کے ایک تو ایمان کی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، سب مخلوق ہے، باقی اکیلا وہ خالق ہے، سب مملوک ہیں، باقی اکیلا وہ مالک ہے، وہی اکیلا ہے اور باقی سب اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی تھا، پہلے کچھ نہیں تھا، کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ ہی تھا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے یہ کائنات بنائی، زمین، آسمان، چاند، سیارات اپنے قدرت سے، پھر بندوں کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کا اللہ نے اکرام کیا، یہ کہا کہ میں نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي، ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا، یہ کہتا اللہ۔ جی ہاں، اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، بلکہ سب کچھ کیا ہے، بہت کچھ نہیں، سب کچھ کیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے تھے اکرام کے سلسلے میں کہ تمام جانور جو کھاتے ہیں تو اپنے منہ سے کھاتے ہیں، مرغی دانا چوگے گی تو کہاں سے چوگے گی؟
اپنے چونچ سے۔ بیل چارہ کھائے گا تو کیسے کھائے گا؟ اپنے منہ سے، زمین پہ لگ جائے گا۔ بندر پانی پیے گا تو منہ لگا کے پیے گا۔ تو سب جانور اپنا منہ لگاتے ہیں۔ آدم کی اولاد کو اللہ نے کرم کہ یہ منہ نہیں لگائیں گے، یہ ہاتھ سے کھائیں گے۔ ان کا چہرہ زمین پر نہیں جائے گا، ان کا اکرام کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کا اکرام کیا ہے۔ ایک اکرام تو یہ کیا، دوسرا اکرام یہ کیا ہے کہ یہ سوار ہو کر کے جاتا آتا ہے، زمین پر بھی چلتا ہے، اور جانوروں پر بھی بیٹھتا ہے، وہ کشتی میں بھی بیٹھتا ہے، چیزیں اس کو اٹھاتی ہے، کشتی اس کو پانی میں اٹھاتی ہے، گھوڑا اس کو زمین پر اٹھاتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں، پانی میں ہم نے اس کو سواری دی ہے اللہ نے۔ پہلے تو زمین پر سوار کیا ہے، جی ہاں، اور پھر زمین پر جانوروں پر سوار کیا، جانور کو پابند کر دیا، جانور کو پابند کر دیا۔ ہاں، دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، سواری کے وقت سوار ہونے کی سنت ہے۔ یہ سواری کی سنتیں ہیں، کتنی سنتیں ہیں؟ اب لوگ سنتیں نہیں یاد کرتے، حالانکہ ہماری نکالنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی سنت پر آوے، خالی خروج نہیں ہے۔ خالی پھرنا تو اتنا چکی خالی چکے ہے تو اس سے پیٹ بھر جائے گا، خالی ہل چلے تو اس سے فصل آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمارے ہاں خالی خروج نہیں ہے، نکلو ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے نکلنا تو ضروری ہے، لیکن خالی نکلنے سے کام نہیں بنے گا۔ جیسے خالی بریانی کے چاول کو جمع کرے تو بریانی ہو جائے گی؟ بولو، رات دن بریانی کھاتے ہیں تو خالی چاولوں سے بریانی ہو جاتی ہے، خالی زردے کے چاول سے زردہ ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے خالی خروج سے دین نہیں آئے گا، اس کے ساتھ دوسری چیزیں ہیں تو دین آئے گا۔ جیسے خالی چاول تو ضروری ہے کیونکہ وہ تو بنیاد ہے، لیکن خالی چاول سے بریانی بنتی ہے؟ چاول ابال کر دیے کہ لو بریانی، کچھ اور بھی پڑتا ہے اندر۔ ایسے ہی میرے دوستو، بے شک نبیوں کی سنت ہے نفر سفر، نبیوں کی سنت ہے کیا؟ نفر یعنی اپنا گھر چھوڑنا، نکلنا، سفر کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ بڑا کام، لیکن خالی سفر نہیں ہے۔ ایسے ہمارے ہاں خالی خروج نہیں ہے۔ خالی خروج کی مثال ہے جسے کوئی خالی ہل چلاوے تو اس سے کوئی موسم آ جائے، کوئی بھی خالی ہل نہیں چلاتا، خالی ٹریکٹر نہیں چلاتی۔ ایسے ہمارے خروج میں خالی خروج نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے۔ ہاں، بنیاد ہے خروج، مگر اس کی حیثیت الف با تا کی ہے۔ خروج پہلے نمبر میں ہے، جیسے الف با تا پہلے نمبر ہوتے ہیں نا، الف با تا نہ پڑے تو قرآن کیسے آئے گا؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا، پہلے نمبر میں ہے۔
یعنی پتہ پڑھو، پھر قرآن آ جائے گا. ایسے نفر سفر یہ اول نمبر میں ہے، لیکن کیا اول نمبر میں ہی رہو گے کہ الف با پڑھتے رہو؟ ایسا ہے کہ الف با پڑھتے رہو؟ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ بنیاد ہے، بنیاد سے انکار نہیں ہے، لیکن بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے. اسے نیچے بنیادیں لگائی، پھر اوپر کیا ہوتا ہے؟ اوپر تعمیر ہوتی ہے. ہاں، بنیاد پکی بنانی پڑتی ہے تاکہ اوپر تعمیر پکی ہو جائے. ایسے یہ بنیادی عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بنیادی عمل ہے، لیکن اس کے اوپر تعمیر ہونی چاہیے. ہاں، وہ تعمیر کیا چیز ہے کہ وہ تعمیر جو ہے وہ اتباع رسول ہے. تعمیر کیا ہے؟ اتباع رسول. پوری امت کو نبی کے اتباع کا حکم ہے، اور نبی کو وحی کی اتباع کا حکم ہے. اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. نبی کو کس کا حکم ہے؟ کہ وحی کا اتباع کرو. اتبع ما یوحی الیک، اے نبی جو وحی آپ پر آتی ہے آپ اس کا اتباع کریں، یعنی اس کے پابند رہیں. وحی کا پابند نبی، نبی کا پابند امت. یہ ہے ترتیب. چونکہ ہم اس ترتیب سے پھسل گئے، اس لیے اب ہم کو اس راستے پہ چلاتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تاکہ زندگی میں وہ اصلی چیز آوے جس کے ہم پابند تھے. وہ کیا؟ اتباع. اتباع یعنی نبی کی تابعداری، اس کے طریقوں پر، اس کی سنتوں پر، اس کے عادتوں پر، اس کے اخلاق پر اپنے آپ کو لانا. یہ اصل ہے. مذہب میں اتباع اصل ہوتا ہے، مذہب میں اور دین میں اتباع ہی اصل ہوتا ہے. ہاں، یہ پہلے اپنی مرضی پر چلتے تھے، اپنے خواہش پر چلتے تھے، کافر کفر پر چلتا تھا، مشرک شرک پر چلتا تھا. اب وہ دروازے بند. اب کس پر چلیں گے؟ کہ نبی کی تابعداری پر چلیں. ہاں، جو نبی کی تابعداری پر چلے گا وہ منزل کو پہنچے گا، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے. سب راستے اللہ نے بند کر دیے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک راستہ دیا تھا، وہ بند ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک راستہ دیا تھا، وہ بند ہو گیا. یعنی ان کو کتاب بھی دی تھی، ان کو شریعت بھی دی تھی، لیکن وہ راستے بند ہو گئے. جب نبیوں کے راستے بند ہو گئے ہیں تو دنیا والوں کے راستے پر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم کو تو نبیوں والے راستے پر بھی چلنے کی اجازت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری نہیں کر سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری نہیں کر سکتے. فرمایا کہ موسیٰ زندہ ہوتے تو میری تابعداری کرتے. یہ حدیث میں موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میری تابعداری کرتے. کیونکہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ ہے، باقی سب راستے بند ہو گئے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رہنا اس کو اتباع کہتے ہیں. اس کے سوا کسی راستے پر جانا وہ خواہشات کا راستہ ہے. وہ کس کا راستہ ہے؟ خواہشات کا راستہ. اس راستے سے آدمی اللہ کو نہیں پائے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، راضی نہیں کر سکے گا. ایک ہی راستہ راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، وہ آپ کا راستہ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، مجھ کو اللہ نے دیا ہے، میں اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. یہی راستے پر آؤ. تو ہمارے لیے میرے دوستو ایک ہی راستہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ.
کیونکہ ہم ادھر ادھر ہو گئے، بھٹک گئے، تو اس لیے ہم کو ایک راستے پر لا رہے. اس لیے پہلا نمبر کیا ہے؟ پہلا نمبر یہ کلمہ، کلمہ تابعداری کا اقرار. کلمے کا مطلب تابعداری کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسے کوئی ہے نہیں. کسی نے کچھ نہیں بنایا، سب کچھ اس نے بنایا، اور وہی سب کچھ بنائے گا آگے بھی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہاں، اسی کی کائنات ہے، اس کی کائنات میں اسی کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا. اس کا یقین بنانا. کیا بنانا؟ یقین کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. حالات بھی وہ وہی بنائے گے، اللہ نتائج بھی وہی بنائے گا، نفع نقصان کا بھی وہی مالک ہے. سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ حالات ہو، اسباب ہو، سب کا مالک اللہ ہے. اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. ہاں، کہ بھئی ہتھیار سے حفاظت ہوگی کہ نہ، اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی. کہ دوا سے تندرستی ہوگی کہ نہ، اللہ چاہے گا تو ہوگی، نہیں تو. اور مال سے کام بنیں گے، مال سے حاجت پوری ہوگی کہ نہ، اللہ چاہے گا تو پوری ہوگی. ان تمام اسباب کے پردے میں اللہ کی قدرت کام کرتی. یہ زمین نہیں اگاتی، اللہ اگاتے ہیں. ہاں، انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. کہ ہم نے پانی برسایا، اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین کو پھاڑا ہے. دانا نہیں پھاڑ سکتا زمین کون پھاڑے؟ کہ اللہ. کیونکہ دانے سے جو سوئی نکلتی ہے وہ تو بہت نازک ہوتی ہے، وہ زمین پھاڑے گی. ہم نے زمین پھاڑی ہے، اللہ کہتے ہیں. ہاں، ہم نے پانی برسایا ہے، ہم نے زمین پھاڑی ہے، پھر ہم نے اگایا ہے. تم کو نظر آتا ہے پانی آیا، زمین ہوئی کہ نہ. یہ توحید سمجھائیے. کیا سمجھائیے؟ ایک اللہ ہے، وہ کرتا ہے. ظاہر ہوتی ہے زمین سے، پانی سے، دانے سے، کہ دانا اگ گیا، زمین بھیگ گئی، پانی برس گیا. کہ یہ تو قدرت کو ظاہر کرنے کے اسباب ہیں، اصل تو قدرت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسباب سے قدرت سمجھائی ہے، اور اسباب سے قدرت سمجھنا یہ ایمان والے کا کام ہے. ایک اسباب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. اللہ بغیر اسباب یہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسباب بھی اللہ ہی تو پیدا کرے گا. تو اصل اول تو اللہ ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک. اے اللہ تو اول ہے، تو اس سے پہلے. تو سب چیزوں میں اول اللہ کی ذات. پھر ساری کائنات اس نے بنائی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، دوسرے اسباب. اسباب کی دو حیثیت بتائی. اسباب کی دو حیثیت بتائی. ایک حیثیت اسباب کی یہ بتائی کہ اسباب میں تمہارا گزارا ہے. اسباب میں کیا ہے؟ تمہارا گزارا. کہ تمہارے گزارے کے لیے اسباب پیدا کیے. پانی ہو، ہوا ہو، آگ ہو، دوائیں ہو، یہ سب چیزیں ہمارے گزارے کے لیے، کہ اس میں تمہارا گزران ہوگا. متاع، اس کو متاع کہتے ہیں. انما هذه الحیات الدنیا متاع. یہ دنیا ساری کی ساری اپنے اسباب کے ساتھ یہ تمہارے گزارے کا سامان ہے. ضرورت پڑتی ہے نا گزارے میں، بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے.
کھانے کی، پینے کی، کپڑوں کی، مکان کی، کہ یہ تمہارے گزارے کا سامان ہے کہ آدمی اس کو استعمال کر کے پھر اپنی زندگی پوری کر کے گزر جائے گا. یہی ہوتا ہے نا، ان چیزوں میں رہ کر، کھا پی کر، اپنی ضرورتیں پوری کر کے یہ تمہارے گزارے کا سامان ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تمہارے گزارے کا سامان ہے. تم مسافر ہو، جیسے مسافر رہتے ہیں، ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کرایہ پر لے کے رہتے ہیں، پھر کام پورا ہوتا ہے تو پھر چلے جائیں گے. کام پورا ہو گیا تو اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. وہ سفر کر رہا ہے آخرت کا. جب آخرت آ جائے گی تو اس کا سفر پورا ہو جائے گا، پہنچ گیا. سورت کا مسافر سورت آ رہا ہے، جب سورت آئے گا تو اس کا سفر ختم. اب کیا کب کہیں نہیں جانا، یہ میرا گھر ہے. یہ کہے گا اب کہاں اترو، یہ میرا گھر ہے، اب آگے نہیں جانا. یہ ہے تو ہر مسافر ہے، آخرت اس کا گھر ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. یہ گزارے کا ہے اور آخرت دار القرار ہے، یعنی وہاں ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، وہاں رہنا ہی رہنا ہے، وہاں سے پھر کہیں نہیں جانا. جیسے میں نے کہا سہولت کا مسافر کسی ملک سے آیا اور اس کا گھر یہاں ہے، یہاں سے کہاں جاؤ گے کہ نہیں یہ میرا گھر ہے، اب یہاں سے کہیں نہیں جانا، سفر ختم. ایسے ہی ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. آخرت میں پہنچ گیا تو اس کا سفر ختم ہو، اب وہ وہاں رہے گا آخرت میں. یہ اصلی بات ہے. یہ کیا بات ہے کہ یہ اصلی بات ہے. اس کے سوا جتنی باتیں ہیں سب دھوکہ. آخرت کا مسافر ہے، آخرت طرف جا رہا ہے. چونکہ اس کو آخرت میں رہنا ہے، آخرت میں بسنا ہے، تو خالی ہاتھ جائے گا تو وہاں جا کر کیا کرے گا. جیسے کوئی آدمی سہولت رہتا ہے، کمانے گیا تھا، وہاں سے خالی ہاتھ آیا. جیسے رنگون ٹوٹا تھا، برما ٹوٹا تھا، تو ان لوگوں کو تو نہیں دیکھا. جو بوڑھے بوڑھے ہوں گے کبھی ان کو معلوم ہوگا. تو جو اس علاقے کے لوگ سورت وہاں رنگون میں رہتے تھے، راندھی سورت کے بہت لوگ تھے. میں بھی رنگون گیا ہوں، اجے جی کے ساتھ ہمارا سفر ہوا. پھر رنگون اور ان کو نکال دیا، وہ بے بس ہو گئے، کیونکہ ساری چیزیں ضبط کر لی گئی، وہ نکال دیا. اور یہاں کچھ ہے نہیں، یہاں کچھ ہے نہیں، وہاں ان میں بچوں کو معلوم ہوگا، بہت سب کو نہیں معلوم، نہیں کم عمر لوگوں کو سوردی آزاد، کیونکہ یہ لوگ وہاں جا کے آباد ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے کاروبار تھے. پھر ایک دم انقلاب ہوا، تم لوگ سورت کے ہو جاؤ. بہت پریشان ہوئے لوگ. کیوں؟ تو ایسے ہے یہ. کیوں کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے، تم تو دوسری جگہ کے ہو. بس ایسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے، بلکہ گزرنے کی جگہ ہے. تھوڑی دیر رہیں گے، گزریں گے، یہ گزرنے کی جگہ. یہ کہا انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ گزارے کی جگہ ہے. اور آخرت کہ یہ دار القرار، تو رہنے کے لیے ہی ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت اصل ہے،
ہر ایک کو آخرت میں جانا ہے. اللہ کو مانے تو نہ مانے تو اللہ کا انکار کرے تو جائے گا کہاں؟ آخرت. اور ہم کو پیغام بھی یہی دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا. پیغمبر ہے نا تو پیغمبر پیغام دیں گے. کیا پیغام دیں گے؟ یہ پیغام دیں گے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام دیا ہے ہم کو کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ساری دنیا کی نعمتیں انسانوں کے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں. سونا ہو، چاندی ہو، موتی ہو، جو بھی ہو، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں. دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ پیغام ہے. پہلی بات بشارت ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے. یہ پیغام ہے کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. حضور نے فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے، حدیث شریف میں، کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہ سمجھدار باہوش وہ آدمی ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگائے. بس کرو، سلو کرو، ہاں، یہ اپنی ذات پر قابو کرے. سمجھ نہیں بات؟ یہ دعوت ہے. تمام مشین، تمام چیزوں پر یہ قابو کرتا ہے. ایسے اپنی ذات پر قابو کرے، یہ بے لگام نہ ہو جائے. فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل، کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے والے کاموں میں لگائے. جسے اللہ ناراض ہے اسے دور رہے، جو رضا والے کام ہے اس میں لگا. یعنی موت کے بعد کام آوے وہ ہم آج کریں. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے. وعمل لما بعد الموت، زندگی ہمیشہ کے لیے، اور موت کے بعد زندگی کا تعلق عملوں سے ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. تمام چیزوں کا تعلق موت پر کٹ جائے گا. جتنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب کٹ جائیں گی، سب تعلقات کٹ جائیں گے. موت کے معنی یہ ہے کہ تمام تعلقات، تمام چیزیں جو نظر آتی تھی، جیسے حاجت پوری ہوتی تھی، کہ وہ ختم. اب دوسری دنیا شروع ہوگی. جیسے ماں کے پیٹ میں آ کر یہ دنیا شروع ہوئی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ایک بات کہی، قسم کھا کر، یہ پکی بات. نبی سچا ہے کہ وہ بھی قسم کھائے. قسم کھا کے کیا بات کہی؟ قسم کھا کر یہ بات کہی کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے. فرمایا وہ کیا بات ہے کہ آدمی کے موت کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گا، بس جگہ نہیں، تیسری جگہ نہیں. یہ بات قسم کھا کے کہی. یا تو آدمی ادھر ہو جائے گا یا ادھر. یہ اصل مسئلہ یہ ہے. اس لیے کہا کہ سمجھدار آدمی ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کرے. یہ ہے دعوت، یہ ہے دعوت.
اسی کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. مشکل یہ محنت ہو ہے، اس لیے سمجھنے کی بات ہے. ایک ہوتا ہے طریقہ کار، طریقہ کار یعنی کام کا طریقہ. ایک ہوتا ہے کام کا مقصد. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تقریر نہیں کرتا. ہاں، تقریر کا ایک رواج ہے نہیں، تقریر ہوتی ہے، لیفٹ ہوتی ہے، دنیا میں اس کو ریلے کرتے ہیں، پھر کوئی فائدہ ہوتا نہیں. یہ جو آپ کے پاس سارے پڑے نا کھلونے، ہاں، تو وہ تو ریلے کرنے کے لیے ہے. ہاں، باقی یہ بات تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک طریقہ کار، ایک مقصد کار. طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں، مقصد نہیں بدلتا. میری بات سے آپ کو اتفاق ہے نہیں ہے کہ آپ کو اختلاف ہے؟ دیکھو، کھیتی کرنے کا طریقہ، بیلوں سے کھیتی کرتے ہیں، اونٹوں سے کھیتی کرتے ہیں، ٹریکٹر سے کھیتی کرتے ہیں. کتنے طریقے ہوئے؟ 3. یہ تو جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے بڑے بوڑھے تھے، وہ بیل سے کھیتی کرتے ہیں، کہیں اونٹوں سے بھی کرتے ہیں. جی ہاں، روایتوں میں پڑھتے ہیں اونٹ پانی کھینچا ہے، کھیتی کو پانی دیا ہے. اب ٹریکٹروں سے کرتے ہیں، مشینوں سے کھیتی کرتے ہیں، مشینوں سے کھیتی کرتے ہیں. سمجھ میں میری بات نہیں؟ یا تم بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ ہاں، یہی کچا پن ہے، یہی کچا پن. بھیڑ کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ ہمارا مزاج ہو گیا. تو طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ بدلتا ہے، اور مقصد کار نہیں بدلتا. جی ہاں، بیلوں سے کھیتی کرتے ہیں، اونٹوں سے کھیتی کرتے ہیں، ٹریکٹروں سے کھیتی کرتے ہیں. تو کتنے طریقے ہوئے؟ 3. جیسے اب لوگ ہمارے یہاں گاؤں میں بھی اب ٹریکٹر ہے، اب بیل نہیں ہے گاؤں میں، 2 بیل ہے بس. ہمارے گاؤں میں 2 بیل ہے. کوئی غریب آدمی کے ہیں وہ بیچارہ وہ اس کے، اب لوگ ٹریکٹر لاتے ہیں اور ٹریکٹروں سے کھیتی کرتے ہیں. جی ہاں، اس کو کہتے ہیں طریقہ کار. بیلوں سے کرنا، اونٹوں سے کرنا، ٹریکٹروں سے کرنا، اس کو طریقہ کار کہتے ہیں. اور ہے مقصد کار. کھیتی کرنے کا مقصد کیا؟ تو ایک ہی مقصد ہے سب کے نزدیک کہ فصل آوے. کیا آوے؟ زمینوں میں فصل آوے، کپاس آوے، گیہوں آوے، اناج آوے. یہ ایک ہی مقصد. ٹریکٹر سے کرے تو، بیلوں سے کرے تو، اونٹوں سے کرے تو. ہاں، یہ طریقہ ہے. دین میں بھی یہی طریقے کہ طریقہ کار بدلتا رہے گا، مقصد نہیں بدلے گا. جو ان کو نہیں سمجھیں گے وہ کام کو رواج بنائیں گے. ہاں، کہ بھائی ہمارا رواج ہے، چلو نکلو، چلو نکلو، وہ پھر رواج بن جائے گا. جو نہیں کرے گا اس پر تان پڑے گا. جیسے ہمارے یہاں شادیوں کے رواج ہوتے ہیں، وہ جو نہیں کرتے ہیں وہ اس پر تان پڑتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا. رواج کی خاصیت ہے کہ رواج پورا نہ ہو تو جو برادری ہے یا جو قوم ہے وہ تانے کرے گی کہ دیکھو انہوں نے ایسا کھلایا، انہوں نے ایسا کھلایا، انہوں نے ایسا. یہ رواج ہے. رواج کی خاصیت ہے. اس پر تان ہوگا، اس میں چونچیرا کریں گے، اپنے نکالیں گے. اس لیے حکم ہے کہ اپنے کام کو رواج مت بناؤ. اپنے کام کو رواج نہ بناؤ کہ بچے رواج ہے چلو بلکہ کام کو ایسا کرنا کہ مقصد حاصل ہو جائے. جیسے کھیتی اونٹ سے کرے، بیل سے کرے، تاکہ موسم آوے، فصل آوے.
گھر میں مال آوے، یہ مقصد ہے نا، گھر میں مال آوے، اسی کے لیے سارا کام کیا۔ اس لیے میں نے کہا طریقے بدلتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کو یہ طریقہ دیا کہ بے طلبوں میں جایا کرو۔ کس میں؟ بے طلب لوگوں میں جاؤ۔ پہلے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ ہمارے پاس آنا ہو تو طلب لے کر آؤ، جیسے ڈاکٹر کے پاس طلب لے کر جاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس کیا جاتے ہو؟ اپنی مطلب لے کر جاتے ہو، اپنی طلب لے کر جاتے ہو، ڈاکٹر تو کچھ پڑھی نہیں آپ کی۔ ہاں، پہلے یہ کہتے تھے لوگوں سے کہ ہمارے پاس آنا ہے تو طلب لے کر آؤ اور تعلق پیدا کرو، استفادہ کرو۔ تو کچھ زمانے میں بھی ایسے تھے کہ وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، طلب لے کر جاتے تھے، خوش آمد کرتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری اصلاح کرو، ہم کو راستہ بتاؤ۔ جیسے بیمار، پھر اگر وہ ڈانٹے تو ان کی ڈانٹ برداشت کرتے تھے، ہاں، تو دھمکاوے تو وہ دھمکی برداشت کرتے تھے، نکال دے تو نکل بھی جاتے تھے۔ بزرگوں کے حالات پڑھو، کیونکہ وہ ایک زمانہ تھا، لوگوں میں سوچ سمجھ تھی، اس لیے وہ دھمکی بھی برداشت کرتے تھے، ڈانٹ بھی برداشت کرتے تھے، نکال دے تو نکل جاتے، پھر وہ آ جاتے تھے توبہ کر کے۔ اب وہ بات ہی نہیں رہی لوگوں میں، تو ہم کو یہ طریقہ دیا کہ بے طلبوں میں جاؤ، وہ تم کو پوچھے نہ پوچھے تم جاؤ، تم ان کا اکرام کرو، تم ان کی خوشامد کرو، ان کے نہ ماننے پر پریشان نہ ہو، تم ان میں محنت کرو، کیونکہ ان کو تو کوئی طلب ہے نہیں۔ کتنے سال ہو گئے مسجد میں ہی نہیں گیا بیچارہ، ہاں، بزرگ کے پاس جانے کی بات تو ختم ہو گئی بہت دنوں پہلے، مسجد میں ہی نہیں گیا، عید بھی نہیں پڑی، ایسے بے طلبی آئی۔ تو بے طلبی آئی تو یہ طریقہ دیا کہ تم ان کے پاس جاؤ، ان کو آخرت کی فکر دلاؤ، اور ان کو کیا سمجھاؤ؟ ایک تو اللہ، اس کی قدرت، یہ سمجھاؤ کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داری سمجھاؤ کہ اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داری ہے، کہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان لا کر عبادت کرو، یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر عبادت کرو، اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے دین سیکھو، علم و ذکر، علم و ذکر۔ اب علم و ذکر کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، لیتے ہو؟ نہیں لیتے، نکل جاؤ، نکل جاؤ تو ایسے سکی طرح ہو سکتی، نہ دانا نہ آٹا، کچھ نہیں۔ اس لیے جہالت دور نہیں، دعوت کی اصلی تاثیر یہ ہے کہ جہالت دور ہو جائے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، پھر وہ زمانہ اسلام ہو گیا، یہی ہوا نا؟ بات تو نہیں ہے نا؟ کیوں؟ یہ یعنی زمانے والے بدل گئے، پہلے جہالت میں زندگی گزارتے تھے، اب اسلام میں زندگی گزارتے ہیں۔ اب علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزارو، یعنی دین سیکھو، علم، اور اس پر عمل کرو، یہ مقصد ہے۔ تو میں کہہ رہا تیسرا نمبر غائب کر دیا لوگوں نے، ہاں، لیکن ایک نمبر رکھا نکلنے، اس لیے بات برابر آ نہیں رہی ہے، پورا رنگ نہیں چل رہا، پورا رنگ نہیں چل رہا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پہچانے جاتے تھے،
باہر ملکوں میں یہ کون آدم صاحب محمد، یہ محمد کے ساتھیوں میں سے ہے، ان کا رنگ الگ ہوتا، ان کا یعنی ان کی زندگی الگ ہوتی، وہ پہچانے جاتے ہیں آدم صاحب محمد، رنگ چڑھا یعنی ایمان ہے، یقین ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے، اور کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی سے لالچ نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کی اور آخرت کی فکر ہے، یہ چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں اور یہی ہمارے کام کی غرض ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے، یہ اس کام کا مقصد ہے۔ اس لیے اصل تبلیغ تو 6 نمبر ہے۔ اصل تبلیغ کیا ہے؟ 6 نمبر، وہی اصل ہے۔ 1 نمبر ہے وہ تو 1 ہو گیا، باقی 5 رہ گئے۔ ہاں تو کسی کے 6,000 روپے باقی ہوں اور 1,000 دے اور 5,000 نہ دے تو کیسا ہے بتاؤ؟ یہ معاملہ صحیح ہے؟ اور آئندہ وہ معاملہ کرے گا؟ ان کو 6,000 دیے تھے تو یہ گھر دیے تنخواہ پر اور 5,000 نہیں دیتا، تو ایسے ہمارا معاملہ ہے کہ جو فیض ان 6 کے 6 نمبروں سے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملے گا، ملے گا۔ اس لیے فکر کرنی ہے۔ ہاں کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا۔ تو یہی کمی ہے، یہی کمی ہے۔ آواز کم آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنے کام کو پورا سمجھنا بھی ہے اور پورا کرنا بھی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ غلط کرتے ہو، ابھی میں نے کہا، یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری چیز ابھی ادھوری ہے۔ کیسے ہے؟ ادھوری، ابھی ہماری چیز ادھوری ہے۔ مولانا انعام صاحب بھی تھے، بھائی نکلنا تو 1 نمبر ہوا، باقی 5 کا کیا ہوا؟ اس لیے میرے دوستوں اپنے کام کو صحیح کرنا ہے تاکہ اس کے صحیح اثرات پیدا ہو۔ اپنے ایمان کو بھی دیکھنا ہے، ایمان کی باتیں کرنی ہے، ایمان کی باتیں سننی ہے، ایمان کے تقاضے پر چلنا ہے، ایمان کے تقاضے پر چلنا ہے۔ ایمان کے تقاضے پر چلنے کی وجہ سے حالات بھی آتے ہیں تو وہ حالات برداشت بھی کرنے ہیں۔ جب حالات برداشت کریں گے تو ایمان ترقی کرے گا۔ جیسے آدمی دوا کھائے، پرہیزی کرے تو تندرستی ترقی کرتی ہے۔ دوا بھی کھائے، پیسے بھی لگے، پرہیزی بھی کرے، ورزش کرنے کے تو ورزش بھی کرے تو اس کی تندرستی ترقی کرے گی۔ ایسے یہاں بھی ہے، ترقی کرے گی۔ تو ترقی میں کیا ہوگا؟ ایک تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی، یہ ہے اصل کہ کام کرنے والوں میں سب سے زیادہ فکر اپنی اپنی آخرت کی ہو۔ کیوں کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت کے ہیں، دنیا کے نہیں ہیں۔ دنیا نصیب کی ملے گی اور گزر بھی جائے گی، تو ہمارے ارادے، ہمارے عزائم کس کے ہیں؟ یہ آخرت کی۔ تو ایک تو اس کام کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے اندر اپنی آخرت بنانے کی فکر پڑے،
سمجھ میں آئی نا بات؟ اور آخرت بنانے کے لیے سوائے دین کے دوسرا راستہ نہیں ہے. دین سے ہی آخرت بنے گی، بے دینی سے نہیں بنے. جیسے فرشتہ کا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا کون سا دین لے کر یہاں آخرت میں آیا ہے؟ تو منافق اور کافر یوں کہہ کہ ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہے دین کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے تو کھویا. جیسے کہ پاسپورٹ کیا ہو، ویزا لاؤ، کہ میں تو جانتا نہیں پاسپورٹ کیا ہے، ویزا کیا ہے، تو بس وہ اس کو وہیں روک رہیں گے. ہاں، اس کو کہیں نہیں جانے کہ پاسپورٹ بھی نہیں ہے، ویزا بھی نہیں ہے، یہاں کہیں جا گیا. ہاں جی ہاں، تو 5 سال رکھے ہیں لوگوں کو، آپ کو معلوم نہیں ہے. ہاں، اسی وجہ سے یہاں کیسے آ گیا؟ پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے. ابھی کی بات، تو بنگلہ دیش میں تو آپ کی بات لمبی ہو جائے گی. اب یمن سے بیچارے بھولے، تبلیغ والے تو بھولے ہوتے ہیں، 10 چالاک تو ہوتے، تو اپنے بھولے پن میں وہ وہاں کی بنگلہ دیش کی سرحد سے آگے نکل گئے. کسی نے کہا وہاں شہد اچھا ملتا ہے، تو بھولا پن میں وہ آ گئے، تو ہندوستان کے بارڈر میں آ گئے. اب ایک یمن کا آدمی بنگلہ دیش پار کر کے ہندوستان کے بارڈر میں آ گئے، بڑی بات ہو گئی، کیونکہ حکومتوں کا سارا کام ڈاؤٹ پر چلتا ہے، ان میں کوئی وشواس محبت نہیں ہوتی، سب ڈاؤٹ پر. تو ان کو تو یہ ڈاؤٹ کہ ایک آدمی بنگلہ دیش یمن کا ہے، بنگلہ دیش سے آیا ہے، بنگلہ دیش ہندوستان کے آرڈر میں. مسئلہ بنا، 2 برس تک ان کو روکا، ان کو کیس چلا. جی ہاں، کیوں؟ کہ قانون توڑ دیا. یہی بات ہے میرے دوستوں. اس لیے مسئلہ آخرت کا ہے کہ آخرت بنا کر کے نہیں گیا، جیسے یہ قانون سے نہیں آیا سرحد چھوڑ کے، تو اب مسئلہ بن گیا. ایسے جو آدمی بھی آخرت نہیں بنائے گا اس کا مسئلہ بنے گا. جی ہاں، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور اللہ کو نہیں جانتا، رسول کو نہیں جانتا، اسلام کو نہیں جانتا، یہاں گئے جا گیا. ہاں، کیونکہ وہ تو کہہ میں اللہ کون ہے، رسول کون ہے، وہ یہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. ہائی تو پھر آگے کیسے آ گیا؟ جانتا کچھ نہیں ہے. جیسے وہ یمن سے یہاں آ گیا. ہاں، یہ مثال سمجھنے کے لیے کہ اپنی آخرت میں جائے تو آخرت بنا کر کے جائے. یہ دعوت ہماری، یہ ہماری دعوت ہے. اس کے لیے دین دیا ہے. کیا دیا ہے؟ دین دیا. دین پہلا یہی سوال کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے یہ بتاؤ. اس لیے دین کو زندگی میں لانا ہے. آنکھوں میں آنکھوں کا دین، کانوں میں کانوں کا دین، دل میں دلوں کا دین، ہاتھ پاؤں میں ہاتھ پاؤں کا دین. ہاں، دین کو بسانے کے لیے یہ وجود ہے ہمارا. دین اس میں بسے گا. آنکھوں کے لیے آنکھوں کا دین ہے، کانوں کے لیے کانوں کا دین ہے. جی ہاں، زبان کے لیے زبان کا دین ہے، دل کے لیے دل کا دین ہے. تو جب محنت صحیح ہوگی تو ان جگہوں پر دین اترے گا. آنکھیں دین دیکھے گی، کان دین سنیں گے، زبان دین بولے گا، دل دین کا یقین کرے گا. چیز اندر جاتی ہے، یقین بن کر جاتی ہے. یقین بازار میں نہیں ملتا. حضرت فرماتے تھے یقین آدمی کی محنت سے بنتا ہے. یقین بازار میں نہیں ملتا. جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین آئے گا.
جو مال کی محبت کرے گا اس کے اندر مال کا یقین آئے گا. جس چیز کی بھی محنت کرے اس کا یقین اس کے دل میں بیٹھے گا. پکی بات ہے. پھر وہ اس کو چلائے گا. اس لیے ہم کو حکموں کی محنت دی گئی. کس کی؟ حکموں کی محنت، تاکہ یقین حکم والا بنے کہ اللہ کا حکم پورا کریں گے اور اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. اللہ کا حکم پورا کریں گے، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. یہ محنت ہے کہ حکم پر چلنا ہے اور سیکھنا ہے. اس کو علم ذکر اس لیے دیا گیا ہے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اس لیے بے جان ہے. دینداری کے لیے ایسا ہے جیسا گاڑی کے 2 پہیے. کوئی بھی گاڑی کم سے کم 2 پہیے ہوں گے، پھر زیادہ بھی ہوں گے، لیکن کم سے کم کتنے ہوں گے؟ 2. دینداری کے 2 پہیے ہیں، ایک علم، ایک ذکر. ایک علم اور ایک ذکر. ذکر یعنی اس علم پر عمل. جو بھی کام کرو اس کا علم لو کہ اس میں خدا نے کیا فرمایا ہے، پھر اس فرمانے پر عمل کرنے کا کیا طریقہ دیا ہے. سمجھ میں نہیں؟ جیسے نماز پڑھنے کا حکم آسمان سے آیا کہ نماز قائم کرو، یہ تو آیا علم. اب اس تو اللہ تو نماز پڑھ کے نہیں بتائیں گے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو کون بتائے گا؟ کہ وہ رسول بتائے گا. اور رسول کو جبرائیل نے بتایا کہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے، اذان ایسے دی جاتی ہے. وہ بھی فرشتے نے بتائی اذان. جی ہاں. تو یہ عمل کا طریقہ، یہ اذان کے 15 کلمات ہیں یا 17 کلمات ہیں اذان کے، اور اس کے دینے کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا اوقات ہیں، یہ علم کہلاتا ہے. تو ہر کام کا علم و ذکر ہوتا ہے اسلام میں. جوتا پہننے کا بھی علم و ذکر ہے. جوتے کیسے پہنو گے، کیسے اتارو گے، ہر کام کا علم و ذکر. مسلمان کا کوئی کام علم و ذکر کے بغیر نہیں ہے. یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ علم و ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ مسلمان کا کوئی عمل علم و ذکر کے بغیر نہیں ہوگا. یعنی وہ اپنے کام میں خدا کا حکم دیکھے گا، پھر نبی نے حکم کے پورا کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ دیکھے گا، تو اس کا دین ہو گیا. تو علم و ذکر سے ہی دین ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ بغیر علم و ذکر کے دین ہوگا؟ کیوں کہ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی. علم کے مقابلے میں جہالت ہے اور ذکر کے مقابلے میں غفلت ہے. تو جہالت سے اور غفلت سے دین بنے گا؟ نہیں بنے گا. اس لیے علم و ذکر ضروری ہے، اور یہ زندگی کے ہر لائن میں چلے گا. اس لیے اس کو تیسرا نمبر رکھتا ہے کہ نماز پڑھنی ہو تو نماز کا علم و ذکر، زکوٰۃ دینی ہو تو زکوٰۃ کا علم و ذکر، حج کرنا ہے تو، لباس پہننا ہے تو بازار میں سے لے کے پہن لو، جیسے آج ہو رہا ہے. جہاں لیا ہو پہنو، مختلف قسم کے لباس ملتے ہیں وہاں. کہ نہیں، ہمارے لیے اللہ نے لباس اتارا ہے، یعنی پیدا کیا ہے، اور لباس کی غرض بھی بتائیے. بازار کے لباس کی غرض تو فیشن ہے. بازار میں جو لباس ملتے ہیں ان کی کیا غرض ہے؟ ہاں، ہمارے لباس کی کیا غرض ہے؟ اس کا علم و ذکر نہیں ہے. ایک مثال کے طور پر میں نے کہا کہ لباس، یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کیا غرض ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، کہ وہ لباس تمہارے بدن کے عیب کو چھپائے گا اور تمہارے بدن میں رونق لائے گا، فیشن لائے گا نہیں.
رونق لائے گا. فیشن میں بے حیائی ہوتی ہے، رونق میں بے حیائی. ایک عالم علم کا لباس ہے تو رونق آئی کہ عالم عالم کا، پولیس والا پولیس کا لباس ہے. دنیا میں یہی طریقہ ہے. مجھے کہ پولیس والا بازار میں سے خرید کر وہ کیا ایسا ہے جیسے آج لوگ کر رہے ہیں. پولیس والا ایسا کر سکتا ہے کہ بازار میں جو بھی لگے جیسے آج کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتا. اس کے لیے لباس ہے، یہی پہنا ہے کہ ڈیوٹی پر ہو. ہاں نہیں تو ڈیوٹی پر سے نکالیے. ایسے جو بھی ہو کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے وقت میں اپنا لباس پہنتا ہے، اس کے لیے وہ مخصوص ہے. مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پر ہے. مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پر ہے. کس دلیل سے؟ کس دلیل سے؟ کیا دلیل کہ مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پر ہے؟ کہ ہاں دلیل ہے. کہ کیا دلیل ہے؟ کہ یہ دلیل ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. ہماری ڈیوٹی آخر تک ہے. کبھی ہم ایسا نہیں ہے کہ اب ڈیوٹی آف ہے چلو کھلی ڈیوٹی موت تک. تو موت تک وہ اپنا لباس نہیں بدل سکتا. ہاں حالت کے حساب سے جو حکم اللہ لیں گے وہ پہنیں گے. نماز کا ایک لباس ہے، سمجھے نہیں کہ بھائی اتنا پپو سے چھپنا ضروری ہے. پھر حج کا ایک لباس ہے، کفن کا ایک لباس ہے. ہاں یہ حالات ہے، لیکن لباس ہوگا. یہ نہیں کہ بازار میں جو ملتا ہے وہ پہن لو جیسے آ جاؤ. نہیں، ہم تو ڈیوٹی پر ہیں. اس کو دین کہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. یہ تبلیغ کا مقصد ہے. کوئی یہ نہیں کہ بس ایک روک پڑ گیا یہی کرتے رہو کہ نا. یہ تو ان ساری ذمہ داریوں پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے محنت کی ہے. اس سے مریض سے ورزش کراوے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کی ہڈی جوڑیں گے، وہ اس کے ورزش کراویں گے، مالش کرائیں گے. کیوں؟ کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے. لیکن ورزش کرنا، مالش کروانا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ کہ ہڈی کام کرنے والی بن جائے. یہ مقصد ہے یا مالش مقصد ہے؟ ورزش مقصد ہے، اسے ورزش بھی کراتے ہیں. کہ نہیں ایسے یہ محنت کرا رہے تو محنت مقصد نہیں ہے بلکہ اتباع مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ اتباع مقصد ہے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں آ جائے تو ہم تندرست ہو گئے. یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ اصل اتباع ہے کہ اللہ کے دین کے ہم پابند ہو جائیں. نبی کو بھی اتباع کا حکم دیا ہے. اتباع سے کوئی خالی نہیں ہے. نبی کو اتباع ہے وحی کا. نبی کو حکم ہے اتبع ما یوحی الیک. اے نبی جو وحی ہم اوپر سے بھیجیں آپ اس کا پابند ہیں. ہم کو حکم ہے کہ اپنے نبی کے پابند رہو. یہ اصل دین ہے اتباع. صحابہ نے اتباع کیا تو ان کا اتباع معتبر ہو گیا کیونکہ میرے صحابہ ستارے جیسے ہیں. جس کے پیچھے بھی چلو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے کیونکہ ان کا اتباع صحیح ہے. یہ ہمارے کام کا مقصد ہے. خالی خروج پھرنا یا کوئی ایک چیز مقصد نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آوے، آپ کے طریقے آویں اور ان طریقوں کی کیا فضیلت ہے اور نہ چھوڑنے کی کیا وعید ہے وہ بھی آوے تاکہ رواج نہ بنے. کیونکہ فضیلت کو سامنے رکھ کر طریقے پر عمل کرے گا تو فضیلت میں ملے گی. غلط عمل کرے گا تو فضیلت میں ملے گی. وہ عمل بھی غلط ہوگا. اس لیے عمل کو صحیح بھی کرنا ہے
اور عمل کی فضیلت بھی جاننی ہے. فضائل اس لیے دیے ہیں تاکہ اپنے عمل کی قیمت جانیں. جیسے تاجر جو ہوتا ہے وہ ہر آئٹم کی قیمت جانتا ہے کہ مجھے اس قیمت میں میری دکان میں یہ آیا ہے اور مجھے اس پر اتنا نفع لینا ہے. ایسا کوئی تاجر نہیں ہوگا کہ کوئی آئٹم بیچے اور اس کو اسی قیمت کی خبر ہی نہ ہو. ایسا ہوتا ہے کوئی تاجر کہ بھئی یہ صابن یہ کتنے میں آیا تھا کہ پتہ نہیں. ایسا ہم کو نہیں رکھا. ایک سبحان اللہ کی کیا قیمت ہے وہ بھی آپ کو بتائیے. بتائیے سبحان اللہ کی قیمت بتائیے نہیں بتائی کہ سبحان اللہ پر 10 نیکی ملے گی اور سبحان اللہ کا وزن لوہت پہاڑ سے زیادہ ہے جب وہ تولے گا تو, اور نیکی 10 ملے گی. الحمدللہ پر نیکی 10 ملے گی, اللہ اکبر پر نیکی 10 ملے گی. یہ بتایا ہے, بھاؤ بتایا ہے. اس کو فضائل کہتے ہیں. فضائل نہیں ہوں گے تو ایسے تاجر کوئی چیز بیچ رہا ہے اس کو خبر نہیں ہے کتنے میں پڑی ہے کتنے میں بیچ رہا ہے, کچھ نہیں. آج ہم ایسے ہو گئے علم و ذکر نہ ہونے کی وجہ سے. ہم کو اپنی چیز کی خبر ہی نہیں ہے. اس کو رواج کہتے ہیں, اس کو عادت کہتے ہیں. یہ عادت پڑی ہوئی ہے کرتے ہیں. تو عادت تو ٹھیک ہے لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے. عادت کو کیا بنانا؟ عبادت بناؤ. جیسے جوتے پہننے کی عادت ہے, اندھیرے میں پہن لیتا ہے آدمی جوتا, پہنتا نہیں پہنتا. کیوں؟ جوتے کی عادت پڑ گئی. تو اب عادت کو عبادت بناؤ. تو عادت عبادت بنے گی علم و ذکر سے. یہ جوتا پہننے کا یہ طریقہ ہے, جوتا اتارنے کا یہ طریقہ ہے, جوتا پکڑنے کا یہ طریقہ ہے. 3 طریقے ہوئے, پہننے کا طریقہ, اتارنے کا طریقہ اور جوتا پکڑنے کا طریقہ. یہ جوتا پکڑنے کا کیا طریقہ ہے کہ جوتا بائیں ہاتھ سے پکڑا جائے گا, سیدھے ہاتھ سے نہیں. جتنی بھی گندی چیزیں ہیں, ہلکی چیزیں ہیں, وہ اس ہاتھ سے. یہ سنت ہے. ایسا صدیقہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں کے لیے اس ہاتھ کو استعمال کرتے تھے, اور جو کام ویسے ہوئے اس کے لیے کم. یہ علم و ذکر ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس کام کو سمجھ کر کریں. ان 6 کے 6 باتوں کو سمجھیں, پھر دیکھو زندگی کا رنگ دوسرا ہوگا. زندگی سنت والی ہوگی, زندگی اتباع والی ہوگی, زندگی آخرت کی فکر والی ہوگی. جی اس لیے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک کرنا ہے. اس میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے, وہ ضرورت ہے وہ ادا ہو جائے. تو علم و ذکر سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے تیسرا نمبر رکھا گیا کہ زندگی کے ہر حالت کے لیے علم و ذکر ہے. کہ وہ دین بن جائے گی, نہیں تو دین نہیں بنے گی, رواج بنے گی. اس لیے اس کام کو سمجھ کر کرنا ہے. اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند کرنا ہے. ہاں, ہر ٹائم کی سنتیں دی ہیں, وہی دین ہے, وہی دین ہے جو آپ کے طریقے ہیں وہ. کیونکہ آپ نے طریقے ہی تو دیے, کوئی نئی چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ کھانا کھاتے تھے, نہیں کھاتے تھے, کپڑا پہنتے تھے, حکومتیں بھی کرتے تھے, تجارتیں بھی کرتے تھے, شادیاں بھی کرتے, سب کچھ کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں. طریقے ان کے تھے. آپ نے کیا کیا کہ طریقے بدلے, ان چیزوں سے منع نہیں کیا کہ کپڑا مت پہنو. ایسا کہا نہیں, کپڑے پہنو اور تمہارے لیے بہترین لباس سفید لباس ہے, یہ فرمایا. تمہارے لیے بہتر لباس سفید لباس, اسی سفید لباس کو پہنو, اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو. ہاں, یہ لباس کی رہبری ہے, لباس کا علم و ذکر ہے. جی ہاں, تمہارے لباس میں سب سے بہتر لباس کیا ہے؟ سفید لباس.
اس میں خود بھی پہنو، اپنے مردوں کو بھی یہی پہناؤ. یہ مثال میں نے دی ہے کہ آپ نے ہماری ضرورتوں میں دین داخل کیا. پہننا تو ہے ہی، ضرورت ہے تو اس کا دین دیا، اسے طریقہ دیا، اسی کو دین کہتے ہیں. طریقہ نہیں ہے تو پھر وہ دنیا ہے یا فیشن ہے یا گناہ ہے. اس لیے یہ مذاکرے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کام کو سمجھ کر کریں تو پھر اس کام میں بڑی تاثیر ہے، بہت تاثیر ہے. جیسے بارش کے پانی میں بہت تاثیر ہے تو پانی، لیکن ایسا کوئی پانی نہیں ہے کہ وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. زعفران کی زمین میں زعفران اگاتا ہے، ادرک کی زمین میں ادرک اگاتا ہے، جو کی زمین میں یہ پانی، جو کتنی طاقت ہے سوچو. اور سمندر میں پانی پڑا ہے تو موتی بنے گا. سمندر میں جو پانی پڑا ہے اسے کیا بنے گا؟ موتی بنیں گے. ہاں جی ہاں. میں نے ایک دفعہ عربوں سے پوچھا کہ سمندر تو بارش برس رہی ہے، کیا فائدہ؟ تو ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. عرب ہمارے ہوتے ہی تو کیا سمندر میں پانی پڑتا ہے تو کیا فائدہ؟ کیا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ سمندر میں جو پانی پڑے گا اس سے موتی بنتے ہیں. جی ہاں. یہ اللہ کی طرف سے 2 قطرے، ایک قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور ایک قطرہ سمندر میں جاتا ہے. جو مچھلی لے لیتی ہے وہ، جو قطرہ مچھلی لیتی ہے وہ خاص مچھلی ہے، وہ اس میں پیٹ میں جا کر کے وہ موتی بنتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں وہ قطرہ گیا تو بچہ بن گیا، خوبصورت بچہ، خوبصورت بچہ. جب اس کے ماں نہلا دھلا کر لائے گی مجلس میں تو سب کو پیار آئے گا. ہوتا ہے نہیں، بچے پر پیار آتا ہے. چھوٹا بچہ تو وہ نہلا دھلا کر کے لا تو سب ایسا. وہ پانی کا قطرہ تھا، اسے اللہ نے ایسا بنا دیا. تو یہ قدرت ہے اور نعمت بھی ہے. یہ مثال ہے. ان کا پانی، اس میں طاقت ہے. آسمان سے پانی میں کہ وہ موتی بھی بناوے اور سب چیزیں اگا. ایسے ہی اس کی محنت، یہ پانی کی طرح سے، اس میں بہت طاقت ہے، اس میں بہت تاثیر ہے، بہت نفع ہے. ہاں، اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہے، کرنا ہے، پوچھ کر کے. جی ہاں. یہ نہیں کہ رو بہر چلو سب اس پیچھے بھی چلے. اس لیے 6 نمبر دیے ہیں کہ 6 نمبروں کے ساتھ یہ کام وہی اصل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا ہی کریں گے اور اپنی زندگی اتباع والی بناؤ کہ میری زندگی میں کتنی سنتیں آئی ہیں، میری زندگی میں کتنی سنتیں آئی ہیں. وہ اصل ہے کہ آدمی سنتوں پر پابند ہوگا تو وہ اپنے نبی کو قبر میں پہچانے گا. یہ کون ہے؟ یہ تو میرے نبی ہے، میں دنیا میں انہیں کے طریقے پر چلتا تھا. جی ہم کافر نہیں پہچانے گا کیونکہ وہ انکار کرتا تھا. جی ہاں، یہ ہے اصل. تو ہماری زندگی اتباع والی بنے، یہ میرا کہنا ہے کہ اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کریں، اصولوں کا پابند کریں، پھر دیکھو کتنی تاثیر اس کے اندر ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. کریں گے؟ تقاضے بھی لینے ہیں، تقاضے پورے بھی کرنے ہیں. ہاں، خالی کہنا سننا نہیں ہے، تقاضے پیدا کرنے ہیں، تقاضے پیدا کرنے ہیں، پھر وہ تقاضے پورے کرنے ہیں تاکہ محنت کا معیار اونچا ہو جائے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے جو تقاضے پیدا ہو جانے، جو تقاضے دیے جائیں اسے پورے کرنے ہیں. اپنی جان مال سے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. کوئی ہم کو پوچھے نہ پوچھے اس کی فکر نہیں، اللہ کے لیے کام کرنا ہے. مخلص اللہ کے لیے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے اس کی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. تو جو اللہ کے لیے کرے گا وہ کرتا رہے گا. اور جو پوچھنے کی فکر میں ہوگا کہ میری پوچھ تو یہ کچھ نہیں. جی ہاں، اللہ کے لیے کرنا یہ اصل ہے. تو انشاءاللہ کام پر قائم رہیں گے تو اخلاص بھی آئے گا.
کام پر قائم رہیں گے تو اخلاص بھی آئے گی. کام چھوڑنے سے اخلاص نہیں آتا، کام پر قائم رہنے سے اخلاص آتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت سے اخلاص آتا ہے. جی ہاں، اس لیے یہ چیزیں اختیار کرنی ہے کہ ہماری صحبت بھی اچھے ہو، ہماری محنت بھی اچھے ہو، پھر اس کے لیے دعا بھی ہو. کریں گے انشاءاللہ.